الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اس سے پہلے ہم اہل تقویٰ کی، متقین کی، جن کو سب سے بڑی دولت اللہ نے دے رکھی ہے، ان کی علامات، ان کی صفات اور نشانیاں بیان کر رہے تھے، جس میں دو کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے فکر آخرت ان کو ہوتی ہے، اس کی کوشش کرتے ہیں بچنے کی، کامیابی کی فکر ہوتی ہے، آخرت کی کامیابی کی۔ نمبر دو، صابرین۔ تیسری خوبی یہ ہے والصادقین، صابرین والصادقین۔ صادقین، صادقین اس صدق سے ہے، جس کے معنی جانتے ہیں یہاں پر سچ، سچائی۔ جن کو اللہ تعالیٰ تقویٰ دیتا ہے، سب سے بڑی دولت جب ان کے ہاتھ میں دولت تقویٰ آ جاتی ہے تو ان کا تقویٰ ان کو جھوٹ سے بچا لیتا ہے، دغابازی، فریب سے محفوظ کر لیتا ہے۔ ہمیشہ سچائی پر وہ رہتے ہیں، اپنے کام میں سچے، اپنے دعوے میں سچے، اپنے عمل میں سچے، اپنی گفتگو میں سچے، ہمیشہ اپنے گفتار اور کردار میں سچے ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑی یہ علامت ہے دوستو، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ انسان کو سچائی نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت، بڑی دولت ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اپنے صحابی کو خطاب کرتے ہوئے، اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا۔ میرے مسلمان امتی، جب چار چیزیں تجھ کو مل جائیں، چار دولت مل جائے تو پھر کوئی پرواہ نہیں کرنا کہ تمہیں کیا نہیں ملی۔ ان میں دوستو ایک بڑی دولت آپ نے فرمایا صدق حدیث، تمہیں سچائی، سچ بولنے والی سچی زبان اللہ عطا کر دے۔ تم اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے عمل میں سچے ہو، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ صدق حدیث، اللہ تعالی ہم سب کو سچا بنائے، اپنے دعوے میں، اپنے وعدے میں، اپنے عمل میں، اپنے کام میں، اپنی بات میں، اپنے معاملات میں ہم سچے ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑی نعمت اور دولت تقویٰ کی ایک بہت بڑی علامت اور نشانی ہے۔ اسی لیے حضرت امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی، کہتے ہیں قوم صدقت نیتہم، جس قوم کی نیت سچی ہو جائے۔ دیکھیں، صحابہ کرام کی طرف اشارہ کیا، اور الصابرین والصادقین کی طرف اشارہ کیا۔ کہتے ہیں جس قوم نے کی زبان نیت سچی ہوئی، قوم صدقت نیتہم، یہ ایسی قوم ہے یا جس قوم کی نیت سچی ہو جائے۔ پتہ چل گیا، سچی زبان کا ہی معاملہ نہیں، نیت بھی سچی ہونی چاہیے۔ جن لوگوں کی نیتیں سچی ہوئی، سچی نیت کی برکت سے واستقامت قلوبہم،
وَأَلْسِنَتُهُمْ۔ اللہ اکبر۔ سچی نیت جن کی سچی ہوئی، سچی نیت ہے، اچھی نیت ہے، نیت سچی ہے، تو سچی نیت کی برکت سے ان کا دل بھی سچا ہو گیا اور ان کی زبانیں بھی سچی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کتنی پیاری نصیحت، ایک تجربہ۔ قوم صدقت نیاتہم واستقامت قلوبہم والسنتہم، جس کی نیتیں سچی ہو گئیں، اس کا دل، اس کی زبان بھی درست ہو گئی۔ نیت درست، نیت سچی، دل بھی سچا ہوا، پھر زبان بھی سچی ہوئی، یہاں تک کہ پھر فصدقوا فی السر والعلانیہ، پوشیدہ اور ظاہری، خلوت اور جلوت، زندگی میں کہیں بھی رہے وہ سچے ہی رہے، کبھی ان کو جھوٹے نہیں ثابت ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو، میرے بھائیوں، سچی زبان استعمال کرنے والا بنائے۔ قرآن پاک میں اہل تقوی کی بہت بڑی نشانی یہی دوستو سچائی قرار دی گئی ہے۔ قرآن پاک سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177، 177، اللہ اکبر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عقائد، ایمانیات، مسائل، حقوق، معاملات، حقوق اللہ، حقوق العباد، عقائد کی چیزیں کیا ہیں، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ساری اعمال کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہ صادق ہے۔ دوستو آج انسان دین میں سچا نہیں، زبان میں سچا ہے تو کیا فائدہ ہوا؟ نیت سچی ہو، دل سچا ہو، زبان سچی ہو، دل و دماغ سچے ہوں، ہمارا قول، ہم اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنے معاملات میں، اپنے وعدے میں، ہر چیز میں سچے ہوں۔ یہ ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اہل تقوی کی ایک عظیم ترین خوبی اور علامت بیان کی کہ ہمیشہ وہ سچے رہتے ہیں۔ نمبر 4، والقانتین، قانتین، قانت ایک قنوت سے ہے، اس کے کئی معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک بڑا اہم معنی یہ ہے، قانت خشوع خضوع کے ساتھ، کسی کے ادب، کسی کے خوف، کسی کی عظمت سے آپ بالکل سکون سے بیٹھ رہے ہیں، اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ذرہ برابر کوئی حرکت نہ کریں، خشوع خضوع تواضع انکساری کے ساتھ رہیں، اس کو بھی کہا جاتا ہے خشوع۔ جیسے کہا گیا نماز میں خشوع، نماز میں پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کا جلال، نماز کی اہمیت اتنا غالب ہے کہ انسان حرکت نہیں کرتا۔ ایک معنی تو ہے۔ نمبر 2، قنوت کے معنی آتے ہیں اطاعت اور فرما برداری کرنا، اطاعت اور فرما برداری کرنا، تصدیق کرنا۔ انسان اللہ کو تسلیم کر لیا، دین کو سچا دین سمجھ لیا، تو اپنا دل و دماغ اس طرح سے اس کی تربیت کیا کہ اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے، کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو،
اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے قنوت۔ یہ اسی قنوت سے قانتین، الصابرین والصادقین۔ پہلی خوبی فکر آخرت اور اس کی آخرت کی کامیابی کی کوشش کرنا۔ نمبر 2 صابرین، صبر کرنا۔ نمبر 3 صادقین، اور نمبر 4 والقانتین۔ قنوت یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کی عظمت و جلال کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور کمالات کا خیال اور تصور دلوں و دماغ پر غالب ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت محبت، عظمت اور اہمیت ہر وقت غالب ہو، جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات تسلیم کرنے پر آمادہ کر دے۔ یہ ہے قنوت۔ قانتین، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا۔ قرآن پاک میں جن کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ہماری عبرت و نصیحت کے لیے بہت زیادہ بیان کیا ہے، وہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا بھی قصہ ہے۔ حضرت مریم کا قصہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت مریم کا مقام و مرتبہ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مرتبہ دیا؟ قرآن حدیث میں وضاحت موجود ہے۔ اب آپ ذرا بتائیے اور سوچئے کہ وہ کیا کمالات تھے حضرت مریم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ درج کر کیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے حضرت مریم کا ایک اسوہ بطور مثال کے بیان کر دیا کہ دنیا کے لوگوں ذرا مریم کے قصے سے عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ ایک عورت نے کیا کمال درجہ حاصل کیا، اور ایک کمال درجہ کیوں حاصل کیا، اس کو تمہیں سمجھنا چاہیے۔ تو حضرت مریم کے اللہ تعالیٰ نے کمالات اور ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، قانتین میں سے تھی، وہ قانتین میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کو حکم دیا تھا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اقنتی، اپنے رب کی وفادار بن جا، اپنے رب کی فرما بردار بن جا، رکوع کر، سجود کر، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھ۔ تو دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کی خوبی اللہ نے بیان فرمائی، وہ قانتین میں سے تھے، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کی وفادار اور فرما بردار بندیوں میں سے تھی۔ ہم میں اور آپ میں سے ہر ایک کا مزاج یہ ہونا چاہیے، اللہ کا حکم آ جائے بس اس کے سامنے کوئی اور چوں چرا نہیں کرنا ہے دوستو، ٹال مٹول ہیلے بہانے نہیں۔ یہ ہے اصل میں قرآن میں بڑی فضیلت بیان کی، وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، سورہ احزاب کے اندر اس بڑی آیت میں وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو حکم دیتے ہوئے سورۃ البقرہ کے اندر بڑی تاکید کی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی علامات اور صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قانتین بتایا ہے کہ یہ قانتین میں سے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے دوستو کہ ہمارے اندر یہ خوبی آ جائے۔ آج ہمارے سامنے اللہ کا حکم، نبی کا حکم، کتاب و سنت کی باتیں آ جائے تو ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، عمل کرنے سے ہم بھاگتے ہیں،
یہ تقوی سے محرومی کی وجہ ہے۔ اگر ہمارے اندر تقوی آ جاتا، سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہو آ جاتی ہمارے اندر، لباس التقوی، زاد التقوی ہمارے اندر آ جاتا دوستو، یہ تقوی، یہ دولت مل جاتی تو ہم قانتین میں سے ہو جاتے۔ آج شریعت کی پابندی میں ہم کتنے کوتاہ، جانتے ہیں اللہ کا حکم ہے، اے نبی کا حکم ہے، اس کے چھوڑنے سے یہ گناہ ہے، اس کے کرنے سے یہ سزا ہے، سب ہم جانتے ہیں، لیکن جب تقوی، دل ہمارا تقوی سے خالی ہے تو آج تک ہم اللہ کے فرما بردار نہ بن سکیں۔ اسی لیے بعض اہل علم نے کہا ایمان کے یہ اسلام جو ہے، دین اسلام، اس کے 3 مراتب ہیں۔ مجھے بڑی اچھی بات یہ بعض اسلاف نے جو کہا، یہ دین کے مراتب ہیں۔ پہلا نمبر کہتے ہیں یہ اسلام ہے، پہلا درجہ کہتے ہیں اسلام ہے، نمبر 2 ایمان ہے، نمبر 3 کہتے ہیں قنوت ہے۔ اسلام، ایمان اور قنوت، یہ 3 درجے ہیں دین اسلام کے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے سلف کے نزدیک قنوت کا، قانت کا کیا مقام و مرتبہ اور قنوت کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ہمیں قانت بننے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قانتین میں شمار کرے۔ باقی خوبیاں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ یہ 4 خوبیاں یاد رکھیں۔ نمبر 1 فکر آخرت، نمبر 2 صابرین، نمبر 3 صادقین، اور نمبر 4 قانتین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ خوبیاں پیدا کرے۔ صابرین